یا ربی لکل حمدی کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ تسبیح ہے جو فجر کی نماز کے بعد اگر آپ 100 بار پڑھ لیتے ہیں تو اللہ اس کی 100 حاجتیں اسی وقت پوری کر دیتا ہے۔ فجر کی اہمیت جاننے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو لوگ خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد میں لائیں۔ یوں تو ساری ہی نمازیں اپنی اہمیت اور فضیلت اور وقت کے اپنی ولی ہیں، یعنی آپ جس نماز کو بھی ادا کرتے ہو وہ ضروری بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن فجر اور عصر 2 ایسی نمازیں ہیں جن کے لیے خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان اوقات میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، عصر کا وقت کاروبار میں مشغولیت اور فجر کا وقت میٹھی نیند سونے میں ہوتا ہے۔ نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے ابھارا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ ہے، تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھارا جائے اور خیر اور برکتیں سمیٹنے کی طرف لے جایا جائے۔ اس لیے ایک مسلمان فجر کے وقت جب اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز فجر کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں جو فجر کے وقت میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام موزن سن کر مسجد چلے آتے ہوں۔ عام طور پر سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں، لو جی ہم نے باقی تو پڑھ لی ساری 4، اگر فجر کے وقت نہیں بھی اٹھے تو کوئی بات نہیں، وہ کوتاہی کر جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ رب العالمین کی فرض کردہ چیز نیز پیارے نبی کی بتائی ہوئی سنتوں سے پہلو تہی ہے۔ ہماری شریعت میں ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور تمام نمازوں کو اس کے اسی وقت پر ہی پڑھنا افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں، جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں، مجھے بہت پیاری ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھنی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کو آپ تہجد کی کہہ لیں، اللہ سے محبت کہہ لیں، عاشقی کہہ لیں، جو بھی ہے، لیکن وہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ضرور پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، چاہے احد سے پہاڑ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ صبح کے وقت جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے، صبح کے وقت جو بندہ یہ تسبیح 100 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، 100 پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ اس کے رزق و مال میں اضافہ کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی چھوٹی سی مختصر سی اور افضل ترین اور بہترین، جس کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی ان کا کہنے والا یا پڑھنے والا بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ اور وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ کی بھی تسبیح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ آپ سبحان اللہ العظیم کی بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلمے ہیں یہ دونوں، اور اس کے اجر اور ثواب اور قبولیت میں آپ کو اس کا کچھ بھی نہیں بتا سکتی، لفظوں میں خطا کرنا مشکل ہے۔ تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور
اپنے اعمال کو، اپنے جو بھی آپ کے اعمال ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وزنی کرنے کے لیے، اللہ کو پسند آنے کے لیے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت اس درجے پر پہنچے کہ وہ قبول ہو جائیں، تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ایک نظام کائنات ہے جو ان کلموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جزا کی راہیں کھولے، آسانیاں کرے، معاشی تنگیاں دور کرے، اور جو بھی آپ کے مشکل مسئلے مسائل ہیں، جادو جنات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آپ سے دور کرے۔ یہ بہت بہت قیمتی کلمے ہیں، بہت بھاری، بہت طاقتور کلمے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل صرف ان 2 لفظوں سے، ان فکروں سے حل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی جزا کی راہیں کھولے، میرے لیے بھی کھولے، آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔